پٹھان کی شادی ہوئی تو پہلی رات ہی بیوی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اگلی صبح پٹھان گھر سے نکلا تو میں خاموشی سے پٹھان کے گھر چلا گیا۔ پٹھان کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے دلاسا دیا اور پیار سے گلے لگا لیا۔ میرے ہوش اڑ گئے پٹھان کے گھر پر۔ میں شروع سے ہی بہت نرم مزاج کا آدمی تھا۔ کوئی ڈرامے میں بھی ایموشنل سین دیکھ لیتا تو میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ میرا گھر 2 منزلہ مکان پر مشتمل تھا اور میں اپنے گھر پر اکیلا رہتا تھا۔ میں نے اب تک شادی نہیں کی تھی۔ میری عمر 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ میرا کام کاروبار بھی اچھا تھا، لیکن بس مجھے آج تک کوئی ایسی لڑکی پسند ہی نہیں آئی جس سے میں اپنی زندگی میں ہم سفر بنانے کے بارے میں سوچتا۔ میرے گھر کے اوپر کی منزل بالکل خالی رہتی تھی، اسی لیے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے کرائے پر چڑھا دو۔ میں نے بھی سوچا کہ اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ میں نے ایک اسٹیٹ ایجنسی والے سے رابطہ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے گھر کی اوپری منزل کے لیے کرایہ دار چاہیے۔ چند دن بعد ہی ایک پٹھان میرے گھر کے اوپری منزل دیکھنے کے لیے آیا۔ اسے مل کر اچھا لگا۔ اس نے فوراً سے میرا گھر کرائے پر لے لیا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی میری طرح اکیلا ہی تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی بال بچے دار والے لوگ آئیں گے تو میرے سناٹے والے گھر میں بھی کچھ چہل پہل ہو جائے گی، لیکن وہ نوجوان اکیلا ہی تھا۔ کچھ دن تو میں نے بھی پڑوسیوں کے حقوق نبھایا اور جو کھانا بناتا وہ اس کے گھر بھی بھیج دیتا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ بہت ہی بد مزاج قسم کا انسان تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ چلو گپ شپ ہی لگا لیا کروں گا، لیکن جیسے ہی میں اسے کھانا دینے جاتا وہ اپنا دروازہ کھولتا، میں سلام کرتا تو روکھا سا وعلیکم السلام کہہ دیتا۔ میں کھانے کی پلیٹ پکڑے تھا، مجھے لگتا کہ اب وہ مجھے کہے گا کہ بھائی صاحب آپ نے ہی زحمت کیوں کی، چلے آئیں مل کر کھاتے ہیں، ساتھ میں کچھ وقت بھی ہمارے آپس میں بات چیت کر کے بتا لیں گے۔ آپ بھی تنہا اور میں بھی تنہا، لیکن نہ جی، وہ شخص تو منہ لگانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور دھڑ سے دروازہ منہ پر بند کر دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ بہرحال میں واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ 2 دن تو میں نے لگاتار اسے کھانا دیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کی بد مزاجی دیکھ کر میں نے سوچا کہ خرم میاں اکیلے ہی کھانا کھا لینا بہتر ہے۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ ایک بار رات کے 12 بجے میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے بجا، کیونکہ مین گیٹ ایک ہی تھا۔ وہ پٹھان افسر تو 10 بجے تک آ جایا کرتا تھا۔ اس وقت میں دروازہ کھول دیتا تھا۔ 11 بجے تک میں سو جاتا تھا، کیونکہ مین گیٹ ایک تھا، اسی لیے اوپر جانے کا راستہ بھی وہیں سے تھا۔ دروازہ مجھے ہی کھولنا پڑتا تھا۔ زور زور کے دروازے کی دھڑدھڑانے پر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بہت مشکل ہی اپنی بند آنکھوں کو میں نے کھولا اور اٹھ کر مین گیٹ کے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا کون، تو وہ پٹھان کہنے لگا دروازہ کھولو، ہم آیا ہے۔ میں نے کہا خان صاحب آپ کو بھی چین نہیں ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری تو پوری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے ساتھ ایک پردہ نشین عورت بھی تھی جس نے برقع پہن رکھا تھا، اور اس کے سفید مومی ہاتھ دیکھ کر میری آنکھیں پھیلی تھی، جس پر سرخ رنگ کی مہندی کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھیں اور ان مومی ہاتھوں کی انگلیوں میں چند آرٹیفیشل انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ میں گمسم اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جب پٹھان نے گرجدار آواز میں کہا، او بھائی پیچھے تو ہٹو، ہم کو اندر تو آنے دو۔ اس کی آواز پر میں فٹافٹ سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پٹھان کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، ہم ابھی شادی منا کر اس کو لایا ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل پر چلا گیا اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ جس قدر اس پٹھان کے دلہن کے ہاتھ سفید تھے، رنگ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور لیٹ گیا۔ پرانی یادوں نے مجھے آن گھیرا تھا۔ میں بھی ایک پٹھان لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تھا۔ جوانی کے دور سے ہی میری عمر 25-23 برس ہوگی۔ وہ ہمارے سامنے مکان میں کرایہ دار آئی تھی۔ 16 سال کی تھی، بڑی معصوم اور پیاری بھولی بھالی سی، جس پر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ بھی بہت چھت پر دھلے ہوئے کپڑے پھیلانے آتی۔ میں بھی اپنی چھت پر پہنچ جاتا۔ تب میرے والدین حیات تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر کا ماحول ایسا سخت ہوگا۔ جب لڑکی کی نظر مجھ پر پڑتی تو میں اس کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگتا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینے لگی۔ پھر ہم دونوں کی بات چیت بھی شروع ہو گئی۔ میں اس سے سچی محبت کرنے لگا تھا، وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی، لیکن ہماری محبت بڑی ہی پاک تھی۔ ہم آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، کبھی بھی نامناسب قسم کی باتیں نہیں کی تھی۔ میں نے آج تک کبھی اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا اور ایک بار ہم چھت پر باتیں کرنے میں ہی مصروف تھے جب اچانک اس کا بھائی چھت پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو زرمینہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بھی ڈر گیا۔ اس پٹھان کے بچے نے تو پھر مجھے چھوڑا ہی نہیں۔
میری ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دی۔ زرمینہ کو بھی بہت مارا پیٹا اور نیچے لے گیا۔ مجھے اپنی چوٹوں کی تو پرواہ نہیں تھی، لیکن زرمینہ کے لیے میرا دل بہت دکھتا تھا۔ چند دن بعد انہوں نے محلے کا وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ میں بہت اداس رہنے لگا۔ زمینہ میرے دل میں ایسی بسی کہ دوبارہ کوئی لڑکی بھائی ہی نہیں۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، پوری چٹی سفید سی، پیاری سی، معصوم سی۔ اپنے کرایہ دار پٹھان کی بیوی کے ہاتھ دیکھ کر مجھے زرمینہ کا خیال آیا تھا۔ ابھی میں زرمینہ کے خیالات میں ہی گم تھا کہ جب مجھے ایک عورت کے چلانے کی آواز آئی، مت مارو مجھے، میرا کیا قصور ہے؟ اس کی آواز نے تو مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا اور چار سو خاموشی تھی، اسی لیے اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کہیں آس پڑوس سے ہی آواز آ رہی ہوگی، لیکن وہ آوازیں کافی تیز سنائی دے رہی تھی۔ پھر میرے آس پڑوس میں سارے پڑھے لکھے اچھے خاندان کے لوگ تھے۔ بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی اچھا تھا۔ کبھی کسی کے چیخنے چلانے کی آواز گھر تک نہیں آئی تھی۔ اس لڑکی کی آواز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کمرے سے باہر نکل کر اپنے ذہن میں آ گیا۔ ذہن میں آیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ آوازیں مجھے اوپر کے پورشن سے آ رہی تھی۔ میری تو عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ پٹھان ابھی آج ہی تو اپنی بیوی کو لے کر آ رہا تھا، پہلی رات کیا اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ظالم شخص بھی ہو تو شادی کی پہلی رات تو بیوی کو نہیں مار سکتا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ مجھے اس عورت کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بار بار وہ منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے مت مارو، میرا قصور کیا ہے؟ میرا دل اس عورت کے لیے پگھل سا گیا تھا۔ کافی دیر میں ذہن میں کھڑا رہا، اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا کہ نہ جانے کیا وجہ ہے جو پٹھان اس کو مارنا پیٹنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات گھومنے لگے، لیکن جواب کسی کا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لڑکی اسی طرح چیخنے چلاتی رہی اور سسکنے کی اس کی آوازیں آتی رہی، اور اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب میری آنکھ صبح کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں 9 بجے ہی اٹھ جاتا تھا، کیونکہ گھر کے سارے کام مجھے ہی کرنے ہوتے تھے۔ 10 بجے تو میں اپنی دکان پر چلا جاتا تھا۔ فٹافٹ سے اٹھا، جیسے کپڑے پہنے، ناشتہ کیا اور دکان چلا گیا۔ سوچا کہ دکان سے واپسی پر ہی رات کا کھانا بنا لوں گا، پر میں ایک اکیلا بندہ، ایک دن سالن بنتا تو 2-3 دن میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں گھر پر آیا تو پٹھان نے صاف ستھرا سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، ایک مسکراہٹ سی سجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ مجھے ایسے مرد بالکل پسند نہیں تھے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور خود کو مرد کہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پورشن میں جاتا مجھے کہنے لگا بات سنیں۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا آج میرا ولیمہ ہے، اسی لیے رات کا کھانا میری طرف کھا لیجیے گا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت ہی بد مزاج قسم کا تھا، اور رات کو جو آوازیں میں نے سنی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے یہ سب کہے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ذرا ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ دھویا اور اوپر چلا گیا۔ لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میز پر بریانی کی ایک ڈش رکھی ہوئی تھی اور ایک میٹھے چاولوں کی 2 پلیٹیں تھیں۔ جانے کیوں لیکن میری نظریں اس کی بیوی کی متلاشی تھی، مگر یہ نہیں کہ میں ٹھرکی قسم کا تھا اور نظروں کی چوری کرنا چاہتا تھا۔ بات یہ تھی کہ میں نے جو آوازیں سنی تھی بس دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پٹھان نے اس کو مارا کیوں تھا۔ نہ جانے کیوں خواہ مجھے اس لڑکی میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے خود کو جھٹکا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ولیمے کے لیے اس نے صرف مجھے ہی بلایا تھا، میرے علاوہ وہاں پر محلے کا اور کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ نہ جانے مجھ پر یہ احسان اس نے کیوں کیا تھا۔ شاید ولیمے کی ایک سنت تھی جو اس نے ادا کرنی تھی۔ جو بھی تھا وہ کھانا بہت لذیذ بنا تھا، اس کا ذائقہ اچھا تھا۔ میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اس پٹھان سے کہا کہ بھائی کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، جو بھی کہیں آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ یہ سن کر اس پٹھان کے چہرے پر سختی سی آ چکی تھی۔ پھر وہ بولا ہاں ہم جانتے ہیں، تم جلدی جلدی کھانا کھاؤ کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھا چکا تو ایک نظر اس پٹھان پر ڈالی کہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد کچھ بدل گیا ہو اور مجھ سے مراسم بڑھانا چاہتا ہوں، مگر جیسے ہی کھانا کھا کر میں فارغ ہوا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنے لگا تو تبھی اس نے گلے کو گنگار کر مجھ سے کہا کہ آپ سب جلدی کام پر چلے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے اب آپ کو جا کر آرام کرنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ میں بھی اٹھوں اور وہاں سے چلا جاؤں۔ اس قدر بدمزاجی دیکھ کر تو میں بہت بری طرح سے الجھا تھا۔ انتہائی کھڑوس قسم کا انسان تھا۔ نہ جانے وہ کون سی معصوم لڑکی تھی جس کے اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر رات کا منظر مجھے یاد آنے لگا۔ وہ لڑکی کس قدر رو رہی تھی، وہ چیخیں میری سماعتوں میں گونجنے لگی۔
بہرحال وہاں سے جانے سے پہلے میں نے ایک نظر پھر وہاں موجود کمروں کی جانب ڈالی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ لڑکی کہیں دکھائی دے۔ اگر وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی، میں سیڑھیاں اتر کر اپنے پورشن میں آ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل عجیب سے وسوسوں سے دو چار ہو چکا تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کرایہ دار آئیں گے تو گھر میں رونق سی لگ جائے گی، تھوڑا بہت سکون محسوس کروں گا، ورنہ خاموشی میں تو یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ لیکن اس شخص اور اس کی بیوی نے تو مجھے عجیب ہی بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں موجود موبائل استعمال کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر اس لڑکی کو پٹھان مار رہا ہو۔ وہ چلانے لگی تھی، چلا کر کہنے لگی کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم کیوں مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہو؟ مجھے کرنٹ مت لگانا، میں مر جاؤں گی۔ کرنٹ کا نام سنتا تھا کہ میرا وجود کانپ چکا تھا۔ عجیب پاگل پٹھان اس معصوم لڑکی کو کرنٹ لگانے لگا تھا۔ آخر اس کی اس کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو چکا تھا؟ ویسے تو بڑا دیندار بنتا تھا، لہجہ ہی ایسے رکھتا تھا جیسے اس سے بڑا ہی دیندار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے پر اسے خوف خدا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر سے نکل کر باہر آ چکا تھا۔ بے ساختہ میری نظریں اس کے پورشن کی جانب گئیں جس کی کھڑکی سے اس صحن میں کھلتی تھی۔ کھڑکی سے روشنی چھلک رہی تھی اور مجھے چیخ و پکار کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں تو میں ایک مرتبہ پھر اندر چلا گیا۔ نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب میں اٹھا اور کام پر جانے لگا تو راستے میں ہی ہمارے ہمسائے منور صاحب نے ہمیں روک لیا تھا۔ کہنے لگے کہ خرم بیٹا بات سنو۔ ان کی بات سن کر میں رک گیا تو مجھ سے پوچھنے لگے کیا تم نے گھر پر کرایہ دار رکھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ وہ مجھ سے ایسے سوالات کر رہے تھے۔ میں جواب دینے لگا کہ جی انکل، گھر خالی پڑا رہتا تھا، میں اکیلا ہی ہوتا تھا، اسی لیے سوچا کہ گھر پر کرایہ دار رکھ لوں، اس بہانے گھر میں تنہائی تھوڑی بہت دور ہو جائے گی۔ مگر منور صاحب کہنے لگے کہ وہ تو بات ٹھیک ہے بیٹا، مگر تمہارے گھر سے یہ شور شرابے کی آوازیں بہت آتی ہیں، آدھی رات کو ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج رات جب میں چھت پر گیا تو لڑائی کی آواز تمہارے گھر سے آ رہی تھی۔ تم نے کیسے لوگوں کو اپنے ہاں کرائے پر رکھ لیا ہے؟ شریفوں کا محلہ ہے اور ہم عزت دار لوگ ہیں۔ یہ سن کر میں بھی تھوڑا چپ ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کیا کرتا تھا۔ اسے تو آئے ہوئے اس محلے میں 2-3 دن ہو گئے تھے، مگر 2 دن میں ہی اس نے اپنے جاہلانہ رویے سے ہر ایک کی نظر اپنی جانب متوجہ کر لی۔ منور صاحب نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بیٹا ایسے لوگوں کو یہاں سے چلتا کرو، ہمارے بچوں کے ذہنوں پر غلط اثر پڑے گا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، مگر میں اسے کیسے نکالتا؟ آخر کو 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، سائن کیا تھا۔ سوچا کہ اسے سمجھاؤں گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، تمہارے گھر کے جو بھی جھگڑے اور مسئلے مسائل ہیں ان کے گھر کی 4 دیواری تک ہی رکھو۔ میں انہی سوچوں میں کام پر سے واپس آیا تو سوچا خود اس کے پورشن میں جا کر اس سے بات کروں۔ پٹھان بھی گھر آ چکا تھا۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر اس کے پورشن میں چلا آیا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دروازے پر کان لگا دیے تو اندر وہ پٹھان اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا، خبردار جو تو باہر نکلی تو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہی میں تیری چمڑی ادھیڑ کر تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا، سمجھ رہی ہے نا؟ اس کی بیوی کی دبی سسکیوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی اور مجھے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے قدم کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے ہٹ کر پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو صرف اتنا ہی دروازہ کھلا جس سے پٹھان کا مجھے صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شدید ناگواری تھی، آنکھوں میں تو گویا خون ابل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے بھائی، آدھی رات کو ہم کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں انتہائی سنجیدگی میں کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ محلے والے کہہ رہے ہیں۔ وہ آپ سے تو ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو کرائے پر گھر دیا ہے، اسی لیے وہ مجھے ہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے شور کی اور مار پیٹ کی آوازیں باہر تک آتی ہیں، اس لیے مہربانی کریں اور اپنے جو بھی معاملات ہیں آپ اپنے گھر تک رکھیں اور نرمی سے سلجھائیں۔ میں اسے مزید سمجھانا چاہتا تھا، میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ جس سے وہ دوبارہ اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، لیکن میں ابھی مزید بولتا اس سے پہلے وہ پٹھان کہنے لگا، کون بے غیرت کا بچہ ہے جو ہمارے بارے میں بکواس کر رہا ہے؟ اس کو یہاں ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے غصہ آ جائے تو میں کس قدر بپرا ہوا شیر بن جاتا ہوں۔ پٹھان تو شاید کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر فوراً نظریں بدلی اور کہنے لگا، نہیں، یہاں پر مار دھاڑ کی زبان نہیں چلتی، ہمارا کام آپ کو صرف سمجھانا تھا، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول پر تھوڑی توجہ دیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہاں سے نیچے اتر آیا تھا۔
اس دن کے بعد 2 دن تک مجھے اس گھر سے شور شرابے کی اور مار پیٹ کی آواز نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید غیرت میں ہی صحیح، مگر وہ پٹھان اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ رکھنے سے باز آ چکا ہے۔ لیکن یہ بھی صرف اور صرف میری غلط فہمی تھی۔ اس روز جب میں کام سے لیٹ واپس آیا تو یوں ہی اپنے دھیان میں بستر پر لیٹ گیا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ جاؤں اور بہانے سے جا کر دیکھوں تو صحیح، کیا سچ میں پٹھان کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بدل گیا ہے یا وہی اپنی بیوی کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی بیوی کے ساتھ ہمدردی سی ہو رہی تھی، حالانکہ میں اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے دروازے سے کان لگا دیے۔ میرے کان ابھی دروازے سے لگے ہی تھے، تب میں نے جو الفاظ سنے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ پٹھان آج بھی اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ اس کی بیوی رو رہی تھی اور پٹھان اسے جھڑکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ خبردار جو تیری آواز میں یہاں سے ذرا سی بھی باہر نکلی تو اگر اس گھر سے باہر تیری ایک بھی ہلکی سی چیخ بھی گئی تو میں تیرا وہ حشر کروں گا جو تو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ روتی ہوئی دھیمی آواز میں کہنے لگی، اس سے تو اچھا ہے میں مر ہی جاؤں۔ میں تم سے شادی نہ کرتی، تم جیسا شخص جیسے مجھ پر عذاب بن کر نازل ہوا ہے۔ اس کے الفاظ سننے کے بعد پٹھان نے اسے مزید مارنا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ ہوش میں تھی یا بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اب مجھے صرف پٹھان کے مارنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس لڑکی کے رونے کی آواز تو جیسے بند ہی ہو چکی تھی۔ اس وقت تو میں وہاں سے واپس آ گیا، مگر فیصلہ کر چکا تھا کہ کل میں ہر حال میں پٹھان کی بیوی کے ساتھ ملنے جاؤں گا۔ اگلے روز میں صبح صبح بہانے سے گھر سے نکل گیا۔ جیسے ہی پٹھان گھر سے نکل کر اپنے کام پر گیا تو میں گھر واپس آ چکا تھا۔ کئی بار سوچا، میرے قدم سیڑھیوں تک گئے اور پھر واپس پلٹ آئے، کہیں پٹھان کی بیوی بھی غصہ نہ کر جائے یا کہیں پٹھان آ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بہرحال جانا تو ضروری تھا۔ میں نے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی دستک دی تو اگلے ہی پل دروازہ کھل چکا تھا۔ شاید اس کی بیوی نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایک مرتبہ پھر میری نظر ان مومی ہاتھوں پر گئی تھی، اور مومی ہاتھوں سے نظر چلتی ہوئی جب اوپر چہرے کی جانب گئی تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ تو زرمینہ تھی، زرمینہ میری محبت جو مجھ سے کئی سال پہلے بچھڑ چکی تھی۔ زرمینہ کو مجھے دیکھ کر اس قدر حیرت نہیں ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مجھے پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اگلے ہی پل اسے گلے لگا چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، پر اتنے عرصے بعد میں زرمینہ کو یوں دیکھوں گا یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بتانے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد میرے بھائی نے میری زندگی بہت اجیرن کر دی تھی، میری تو زندگی بدل کر رہ گئی ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے لگے اور پھر چند روز پہلے ہی میری شادی اس شخص کے ساتھ کروا دی گئی۔ یہ سب پاگل اور بد دماغ شخص ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے مارتا ہے۔ زرمینہ کے چہرے پر ابھی بھی نیل اور زخموں کے نشانات موجود تھے۔ مجھے اس پٹھان پر شدید غصہ آیا، وہ تو پورا ہی پاگل تھا، بیوی کو ناکردہ گناہ کی سزا دے رہا تھا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، یہاں تک کہ میں نے جو اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا، اس بات پر بھی شادی کی پہلی رات اس پٹھان نے زرمینہ کو مارا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے اس کے کھانے کی تعریف کی، اس پر بھی زرمینہ کو پٹھان نے مارا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ شکی مزاج انسان اس کو مار مار کر لہو لہان کر چکا تھا، مگر میں اب مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر زرمینہ میری محبت تھی۔ میں نے زرمینہ سے مشورہ کیا اور پھر اس وقت جا کر خلا کا کیس درج کروا دیا۔ پٹھان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زرمینہ ایسا بھی کر سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ اب میں تھا۔ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا، کم از کم میں زرمینہ کو ایک مرتبہ پھر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پٹھان کو جب کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا اور اس کے ظلم و ستم کے سارے راز کھلے تو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اسے زرمینہ کو طلاق دینا ہی پڑی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں نے اپنی محبت سے زرمینہ سے نکاح کر لیا تھا، اسے وہ ساری خوشیاں دیں جس کی وہ حقدار تھی۔ میرے گھر میں بھی رونق آ چکی تھی اور میں خدا کی ذات کا شکر ادا کرتا رہ گیا جس نے مجھے میری محبت سے ملا دیا تھا۔